ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء اکرام، ذمہ داران اور علم میں مجھ سے کہیں زیادہ میرے بڑے بھائی، احباب اور خواتین و حضرات، موضوع جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، انسان پر شیطانی حملے اور بچاؤ کی تدابیر۔ شیطان کے نام سے ہم اور آپ سب واقف ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کو انسان کا ازلی دشمن قرار دیا ہے، اور کھلا ہوا دشمن۔ ایک تو یہ ہے کہ دشمن ہے لیکن چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہ بھئی یہ ہمارا دشمن ہے یا نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اس سے فریب کھا گئے، اس سے دھوکہ کھا گئے، اس سے زخم کھا گئے، لیکن ایک یہ ہے کہ معلوم ہے کہ یہ دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور صرف دشمن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین۔ جانتے ہیں قرآن مجید میں یہ کتنی جگہ اللہ نے استعمال کیا، عدو مبین، کھلا ہوا دشمن۔ شیطان دشمن ہے، اس سے بچو، قرآن میں بہت جگہ ہوگا، لیکن صرف یہ چیز کہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم از کم 5 جگہ اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی مرضی کے مطابق اسلام پر عمل نہ کرو کہ جو تمہاری طبیعت کو بھاتا ہے، جو تمہیں آسان محسوس ہوتا ہے، جس کو تمہارا نفس پسند کرتا ہے، اس پر تو عمل کر لیا، اور جو چیزیں نفس پر گراں گزرتی ہیں، جو چیزیں مشکل گزرتی ہیں، دین کے اس معاملے کو، اس حکم کو چھوڑ دیا۔ ایسا مت کرو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، زمین کی جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دی ہے، اس میں سے کھاؤ پیو، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔
جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، جو عطا کیا ہے، اس سے کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ چوتھے مقام پر اللہ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے انسان، اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا، یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پانچویں جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں سیدھی راہ سے روک دے، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان پانچ مقامات پر اللہ نے شیطان کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے خواتین و حضرات، اگر ہمیں دشمن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ دشمن ہے میرا، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ حملہ بھی کر سکتا ہے، یہ مار بھی سکتا ہے، یہ زہر بھی دے سکتا ہے، یہ قتل بھی کر سکتا ہے، کیا اس پر بھروسہ کریں گے؟ اس پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی دشمنی میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو کھلا ہوا دشمن قرار دیا، تو پھر ہم اور آپ آخر شیطان سے بچاؤ کا راستہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ شیطان کو شیطان اگر ہم سمجھیں تبھی اس سے بچیں گے نا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے اسے دوست سمجھ رکھا ہے، جو دشمن ہے اسے دوست سمجھ رکھا ہے، شیطان جو انسان کا دشمن ہے اسے دوست سمجھ رکھا ہے، لہذا انسان آج اس کے دام فریب میں پھنس چکا ہے، اس کے بہکاوے میں آ چکا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ جب اس کو دشمن سمجھو گے تو اس کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرو گے، جب اس کو دشمن سمجھو گے تو اس کے راستے پر چلنے سے بچو گے۔ اب آئیے میرے بھائیوں دیکھیں کہ جب شیطان اتنا بڑا دشمن ہے تو شیطان کے حملے کیا کیا ہیں انسان پر؟ ظاہر ہے دشمن حملہ کرتا ہے، اور شیطان کی جو دشمنی شروع ہوئی انسان سے وہ حسد کی بنیاد پر شروع ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو اپنے خاص مقام سے اس وجہ سے دھتکار دیا، اس کو اپنے مقربین میں سے اس وجہ سے ہٹا دیا کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کا حکم نہیں مانا۔ اور کیا حکم نہیں مانا؟ یہ حکم کہ انسان کی تعظیم کرو، ابن آدم کی تعظیم کرو، ابلیس نے نہیں مانا، لہذا اللہ رب العالمین نے ابلیس کو دھتکار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر قیامت تک کے لیے لعنت فرما دی۔ تو شیطان انسان کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، تو ظاہر ہے شیطان کی پھر کوشش پوری یہ ہے کہ وہ جہاں جائے گا وہاں پر انسان کو بھی لے کر جائے، جیسے وہ گمراہ ہوا ہے اسی طریقے سے انسان کو بھی گمراہ کر دے، جیسے وہ جہنم میں جا رہا ہے اسی طریقے سے انسان کو بھی جہنم میں لے جائے۔ لہذا اب وہ انسان پر حملے کرتا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے گمراہ کرے، انسان کو کس طریقے سے جہنم کے راستے پر چلائے۔ آئیے انہی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز، شیطان کا انسان پر ایک حملہ ہوتا ہے وسوسے کے روپ میں۔ شیطان جو ہے وسوسہ پیدا کرتا ہے،
اور وسوسے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پاکی حاصل کر لی لیکن اس کو وسوسہ آتا ہے کہ میری پاکی مکمل نہیں ہوئی. بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی، کہ انہوں نے وضو کر لیا یا قضاء حاجت کے بعد طہارت حاصل کرتے ہیں تو انہیں یہ وسوسہ رہتا ہے کہ ہمیں جو ہے طہارت حاصل نہیں ہوئی ہے، پاکی حاصل نہیں ہوئی ہے، لہذا کئی لوٹے جو ہے بہت زیادہ پانی جو ہے وہ طہارت حاصل کرنے پر بہا دیتے ہیں. تو یہ وسوسہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ ابھی تو تمہیں طہارت ہی حاصل نہیں ہوئی ہے، لہذا تمہیں عبادت کیسے کرو گے، تمہاری نماز کیسے ہوگی، لہذا نماز کے لیے کھڑے مت ہو، یا دوران نماز تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، اللہ تمہاری نماز کیسے قبول فرمائے گا، لہذا نماز کو چھوڑ کر جاؤ، دوبارہ سے طہارت حاصل کرو. ایک تو وسوسہ یہ ہے. ایک وسوسہ یہ ہے کبھی شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، اس کو بالکل اسلام سے مرتد کر دینا چاہتا ہے. اور اس کے لیے معلوم ہے شیطان کیا طریقہ استعمال کرتا ہے. مسلم شریف کی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق هذا من خلق هذا حتی یقول من خلق ربک فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. رواہ البخاری. فرمایا رسول گرامی علیہ السلام نے شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا. کہتا ہے اللہ نے. دل میں سوچ رہا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے. سورج و چاند کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے. اب یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. دیکھیے کتنے ترتیب کے ساتھ لا رہا ہے. پہلے اچھی بات اقرار کروا رہا ہے، پہلے صحیح. ان چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے. پھر وسوسہ ڈالتا ہے دل میں من خلق ربک، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے. جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز پیدا ہوئی ہے تو پھر اللہ کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا. یہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا یا تو انکار کر دے یا اللہ کو بھی مخلوق مان لے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ اس نتیجے تک پہنچ جائے، آپ کے دماغ میں وسوسہ یہاں تک پہنچ جائے، اس حد تک پہنچ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے وَلْيَنْتَهِ، اور ایسے خیالات کو جھٹک دے. خیالات معاف ہیں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں انسان کے دل و دماغ میں، اللہ رب العالمین کی طرف سے معاف ہے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اگر وسوسوں پر گرفت ہوتی، خیالات پر گرفت ہوتی، تو پھر کوئی انسان اللہ کی طرف سے مؤاخذے سے بچ نہیں سکتا تھا. انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، خیالات پر اختیار نہیں ہے. لیکن رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت سے خیالات کو، وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے یا جب تک کہ اپنی زبان سے اس کو بول نہ دے. تو صرف خیال آیا ہے، رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا اس خیال کو جھٹک دے. اگر وہ اس کو زبان پر لاتا ہے، اگر اس کو سوال بنا کر اہل علم کے سامنے رکھتا ہے، اگر اس کو اعتراض بنا کر پیش کرتا ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا.
فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دے، یعنی کہ سوچتا رہے۔ خیالات کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ٹریک پر جا رہا ہے تو سوچتا رہے کہ اللہ نے تو خیالات کو معاف کر رکھا ہے، وسوسوں کو معاف کر رکھا ہے، لہذا سوچتا رہوں کہ ہاں اللہ کو کس نے پیدا کیا، کیسے ہوا ہوگا، کب ہوا ہوگا، ہے نہیں، خیالات کو جھٹک دے، اسی میں ایمان کی عافیت ہے۔ اگر ان خیالات میں پڑا رہے گا تو شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا۔ تو وسوسے کی ایک شکل یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر کیا ہے، انسان کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے اس کے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ خالق ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ اس نے وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ بس اتنے پر ایمان لانا ہے، باقی جو بھی خیالات ہوں ان کو جھٹک دینا ہے، اور جو ان خیالات میں پڑتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز شیطان کی طرف سے دوسرا وسوسہ، دوسری چیز، دوسرا حملہ التحریش۔ التحریش کیا ہے؟ یعنی آپس میں فساد برپا کرنا، آپس میں لڑانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن التحریش بینہم۔ رواہ مسلم۔ فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی یعنی اہل ایمان اس کی عبادت کریں، اس سے مایوس ہو چکا وہ، لیکن آپس میں لڑانے سے مایوس نہیں ہوا، آپس میں فساد۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی جو یہ ذبح حالی ہے، آج دنیا کے شیطان ممالک مسلم ممالک کی طرف جو آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ان میں سے جس پر چاہتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ممالک میں، اسلامی ممالک میں خود آپس میں اتحاد نہیں ہے، لہذا جب کسی ایک حصے پر حملہ ہوتا ہے تو دوسرے ممالک والے یہ سوچتے ہیں یہ تو اہل غزہ پر حملہ ہوا ہے، یہ تو فلاں علاقے والوں پر حملہ ہوا ہے، چلو اچھا ہوا یہ نبٹ جائے، یہ تو ہمارے لیے بھی خطرہ تھا۔ وہ ختم ہوتا ہے، پھر دوسرے پر وار کیا جاتا ہے تو اس کے برابر والا یہ سوچتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اس پر حملہ ہو رہا ہے، میں تو محفوظ ہوں، اچھا ہوا یہ کمزور ہو جائے، کم از کم میرے لیے تو یہ خطرہ نہیں رہے گا، یہ میرے وجود کے لیے خطرہ تھا، لہذا وہ مطمئن رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اس کی باری آتی ہے۔ مسلم ممالک کا حال یہ ہے کہ ان کی طاقتیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں۔ لیبیا کا حال آپ نے دیکھا، سیریا کے حالات آپ نے دیکھے، عراق کے حالات آپ نے دیکھے، اور ایک شخص کا انتقال ہو گیا جو مسلمانوں کے اللہ کے کرم سے ہیرو سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کویت پر حملہ کیا، کویت پر حملہ کیا، اور دنیا کے اس ملک کو جو چودھری بنا پھرتا ہے اس کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ وہاں پر اپنی فوج لائے اور عربوں میں اپنے اڈے قائم کر دے۔ کس وجہ سے ہوا؟ آپسی لڑائی کی وجہ سے، کہ اس نے کویت پر حملہ کر دیا اور
جب اس پر حملہ ہوا تو سعودی عرب کو بھی یہ محسوس ہوا کہ جب یہ اس پر حملہ کر سکتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں کر سکتا، لہذا ہمارے ہاں بھی اپنی فوج تھوڑی سی بھیج دیجئے، یہاں رہے گی ریاض میں۔ کویت کو محسوس ہوا ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے، اور بھی ممالک کو خطرہ۔ تو آپس میں لڑائی کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کی وجہ سے عرب ممالک کے وہ حالات ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 57 ممالک ہیں، 57 سے زیادہ عربی اسلامی یا مسلم ممالک کہہ لیجئے موجود ہے، لیکن کفر کے سامنے کمزور ہیں۔ ایک علاقہ پورا کا پورا ختم کر دیا جاتا ہے، ان کے بچے خون میں ان کی لاشیں جو ہے تڑپ رہی ہیں، ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، لیکن پورا عالم عرب وہ یقیناً افسوس کر رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن طاقت اتنی نہیں ہے کہ ظالم کو روک سکے کہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے اس خطے کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں ہوا یہ؟ اس وجہ سے کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ کے ہم نے اپنی طاقتیں ختم کر لی۔ تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان یہ کروائے گا تم سے، اور صرف جزیرہ عرب نہیں، صرف عربوں کا حال نہیں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم مسلمان اپنا جائزہ لیں۔ آج ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کس طریقے سے دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے سے کس طریقے سے ہماری دشمنیاں ہیں۔ اگر معاملہ ہمارے اپنے بھائی کا ہو، اگر معاملہ مسلمان بھائی کا ہو تو آستینیں چڑھ جاتی ہیں، لاٹھیاں نکل آتی ہیں، بندوقیں نکل آتی ہیں۔ معاملہ غیر کا ہو تو گھروں میں ہم دبکے ہوتے ہیں، لیکن آپس کا اگر معاملہ ہو تو بندوقیں نکل آتی ہیں، تمنچے نکل آتے ہیں، ایک دوسرے پر شیر بنتے ہیں، ایک دوسرے پر دادا گیری کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، اور برادری واد کی نفرتیں، علاقائیت کی نفرتیں اس قدر کہ برادری واد کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے سے سلام دعا بند کر رکھا ہے، ایک دوسرے کے یہاں رشتے نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے آپس کے حال ہیں۔ تو رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا تھا شیطان تم سے یہ کروائے گا۔ نمبر 3، شیطان کا ایک اور حملہ التخویف، ڈرانا، خوف پیدا کرنا۔ شیطان اہل ایمان میں خوف پیدا کرتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، ڈراتا ہے۔ دیکھو ان سے مت لڑنا، ان سے مت ٹکرانا، ان کے بارے میں مت سوچنا، تمہیں مار دیں گے، ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، خوف پیدا کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ شیطان اہل ایمان کو مشرکین سے ڈراتا ہے، کفار سے ڈراتا ہے، کفار کا خوف پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ نہیں کہتے، اور کوئی بھی عالم دین اس بات کو نہیں کہے گا، اہل ایمان سے یہ نہیں کہے گا کوئی بھی عالم دین کہ وہ کفار سے بس لڑتا بھیڑتا رہے، جھگڑتا رہے۔ نہیں، اسلام مل جل کر رہنے کی حمایت کرتا ہے، اسلام امن و امان کا سب سے بڑا حامی ہے، اسلام امن و امان کا سب سے بڑا داعی ہے، اسلام دوسروں کے ساتھ مل کر رہنے کا سب سے بڑا انسانیت کا مذہب ہے۔ وہ جہاں ایک طرف اہل ایمان کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لیکن وہیں دوسری طرف اہل ایمان کو بھی یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف مت رکھو۔ تو یہ شیطانی ایک حملہ ہے کہ شیطان جو ہے
التخویف، خوف پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، شیطان کا ایک اور حملہ القول علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ بھی شیطانی حملہ ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف وہ چیزیں منسوب کرنا، اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرنا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے بھی اپنے لیے اولاد مقرر کی ہے یا اولاد بنائی ہے۔ اللہ نے اس عقیدے کے بارے میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے اپنے لیے، انہوں نے اتنی سنگین بات کی ہے، انہوں نے اتنی خطرناک بات کہی ہے، ان کے اس قول کی وجہ سے آسمان کو پھٹ جانا چاہیے، زمین کو پھٹ جانا چاہیے، پہاڑ کو خوف سے ریزہ ریزہ ہو کر دھڑام سے گر جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد مقرر کی ہے، اولاد بنائی ہے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، جبکہ زمین و آسمان میں کائنات میں جتنے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے، اولیاء ہو، بزرگ ہو، محدثین ہو، فقہاء ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، سب کے درجات میں فرق ہے، مراتب میں فرق ہے، لیکن اللہ کے سامنے سارے کے سارے عبد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، انبیاء ہو، رسول ہو، محدثین ہو، فقہاء ہو، عبادت کرنے والے ہو، زاہد ہو، سارے کے سارے کل روز محشر اللہ کے حضور ایک بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ القول علی اللہ، نصرانیوں نے اللہ کے بارے میں گھڑا کہ اللہ تیسرے کا تیسرا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایک اور عقیدہ گھڑا حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ جو آئے ہیں وہ اللہ ہی ہے، اللہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں اس دنیا میں آیا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، آپ کہیں گے کہ یہ عقائد تو نصرانیوں نے گھڑے، ہم مسلمانوں میں تو کسی نے ایسی جرت نہ کی، تو اس خوش فہمی میں نہ رہیے، ہم مسلمانوں کے میں بھی ایسی جرتیں کی گئیں، اور کہنے والے نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پر بہتان، جو اللہ عرش پر مستوی ہے خدا بن کر، بلکہ ایک صوفی کہتا ہے شبیر، وہ صوفی کہتا ہے کہ احمد سمجھوں یا احد سمجھوں، میم کے چلمن میں اسے کیا سمجھوں، یعنی وہ کہتا ہے احمد یا احد یہ دونوں ایک ہیں۔ احد نے میم کا پردہ اوڑھا، احد میں میم لگا دو بیچ میں تو احمد لکھ جاتا ہے، تو وہ اپنے عقائد کا اظہار کرتا ہے، احد نے میم کا پردہ اوڑھ کر اپنے آپ کو احمد کے روپ میں دھارن کر کے مکہ میں جنم لیا ہے، تو احمد کو احمد سمجھوں یا احد سمجھوں میم کے چلمن میں،
ہے؟ یا اسی طریقے سے کہا گیا کہ معراج کی رات جب حضور نے پردہ ہٹایا تو خدا خدا ہی سے گلے ملا. معراج پر جانے والا بھی خدا تھا اور وہاں پر ملنے والا بھی خدا تھا, دونوں خدا. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. یہ تفریح کی چیزیں نہیں ہیں, اللہ کی قسم ہے یہ تفریح کی چیزیں نہیں ہیں, یہ مزے لینے کی چیزیں نہیں ہیں. افسوس کی چیزیں ہیں کہ اہل ایمان نے بھی اللہ کے بارے میں وہ چیزیں ڈھل لی, اللہ کی طرف ان چیزوں کو مقرر کر لیا, اللہ کے لیے ان باتوں کو کہا کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ مجھے گالی دینا ہے, یہ مجھے گالی دینا ہے, یہ مجھے گالی دینا ہے. کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا مقرر کیا ہے, اللہ کا ساجدار, اللہ کا شریک, یا یہ سمجھنا کہ اللہ ہی مصطفیٰ کی شکل میں مکہ و مدینہ میں آیا, یہ تمام چیزیں اللہ کے غیظ و غضب کو ابھارتی ہیں. تو ایک حملہ شیطان کا ہے القول علی اللہ. ایک پانچواں حملہ شیطان کا اولاد آدم پر امیدیں دلانا, آرزوؤں میں رکھنا. امیدیں, شیطان انسان کو امیدوں میں رکھتا ہے. ابھی بہت زندگی پڑی ہے, ابھی بہت عمر پڑی ہے, پڑھنے لگنا نماز, کیا جلدی ہے, حج کر لینا کوئی بات نہیں, ابھی پیسہ ہے نا, دولت ہے, کوئی بات نہیں, بیٹے کی شادی کرو, بیٹیوں کی شادی کرو, ان فرائض سے چھٹکارا پالو, اس کے بعد جا کر حج کر لینا, نماز پڑھ لینا کوئی بات نہیں, داڑھی رکھ لینا کوئی بات نہیں, جلدی کیا ہے, پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. پتہ چلتا ہے ابھی اس کے سر کے بال سفید بھی نہیں ہو پائے تھے, چہرے پر ابھی بڑھاپے کی کوئی شکن نہیں پڑی تھی, موت آ گئی. موت کا کوئی وقت مقرر ہے؟ جوان موت, ہٹا کھٹا, طاقتور, تندرست, اور خبر آتی ہے اس کی وفات ہو گئی ہے. دوستو اب آپ کہتے ہیں ارے ابھی کل تو اس سے ہماری بات ہوئی ہے, ابھی کل اس سے ہماری فون پر گفتگو ہوئی ہے, نہ اسے کوئی بیماری تھی, نہ اسے کوئی ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے اس خبر پر یقین کر لیا جاتا, اچانک موت ہو گئی. لیکن شیطان امیدوں میں رکھتا ہے, آرزوؤں میں رکھتا ہے, ابھی کوئی بات نہیں, بہت وقت ہے. اسی طریقے سے شیطان امیدوں میں رکھتا ہے, سبز باغ دکھلاتا ہے, جوا نہ کھیلو, سٹا کھیلو, دولت مند بن جاؤ گے, فلاں کو دیکھو اس نے گھر بنا لیا ہے, یہ کام کر کر کے, یہ کھیل کھیل کر کے, سٹا لگا کر, جوا کھیل کر, تو شیطان امیدیں دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شیطان کے تعلق سے, لعنہ اللہ, اللہ کی اس پر لعنت ہو. وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا, شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر حصہ ضرور لوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنا مقرر حصہ ضرور لوں گا. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کفار یا مشرکین بتوں پر یا قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں, شیطان کہتا اس میں سے میں اپنا حصہ لوں گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی, میں جہنم میں ان کو بھی لے کر جاؤں گا. یعنی کہ اولاد آدم میں سے لوگوں کو جہنم کے لیے چنوں گا, ان کو جہنم میں لے جاؤں گا, یعنی اپنا ساجدار, اپنا حصے دار ان کو بھی بناؤں گا. میں آپ کے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور مقرر کروں گا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا.
فرمایا کہ شیطان کہتا ہے میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں ان کو سکھاؤں گا کہ جانور کا کان چیر دیں۔ مشرکین کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے معبودان باطلہ کے نام پر جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے، اور نشانی کے طور پر ان کے کان کو، جانوروں کے کان کو چیر دیتے تھے۔ ہم نے اس کو فلاں بت کے نام پر چھوڑ رکھا ہے۔ تو کہا کہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو سکھاؤں گا کہ جانور کا کان چیر دیں، اور میں ان کو حکم دوں گا، میں ان کو سکھاؤں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں، تبدیل کر دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیں۔ ایک مطلب تو یہی، جیسے جانوروں کا کان چیرا جاتا ہے معبودوں کے نام پر۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں، ہوائیں چلائی ہیں، پہاڑ پیدا کیے ہیں، درخت پیدا کیے ہیں، آگ پیدا کی ہے، سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، ان کو تخلیق کرنے کا اللہ کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو شیطان بدل دے اور انسان کو یہ باور کروائے کہ یہ تو عبادت کے لیے ہے، درخت تو عبادت کے لیے ہے، سورج تو پوجے جانے کے لیے ہے، فلاں جانور تو پوجے جانے کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے۔ تو ان چیزوں کا جو اصل مقصد تھا کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ سب انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کی عبادت مت کرو بلکہ ان کو پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ اس مقصد تخلیق کو بدل دیتا ہے اور ان کی عبادت کروانے لگتا ہے۔ تو شیطان انسان کو امیدوں میں رکھتا ہے، تمناؤں میں رکھتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی امیدوں سے ہوشیار رہیں۔ نمبر 6، شیطان ایک اور حملہ کرتا ہے انسان پر، صراط مستقیم پر آنے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ سیدھے راہ پر آنے میں شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ انسان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ نہیں، اسلام قبول نہیں کرنا، اسلام قبول کرو گے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دو گے، تمہارے گھر والے کیا کہیں گے، تمہارے رشتہ دار کیا کہیں گے، تمہارے دوست و احباب کیا کہیں گے، اسلام قبول مت کرنا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اسلام میں داخل ہیں لیکن سیدھی راہ پر نہیں ہیں، وہ سیدھی راہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، شیطان ان کو روکتا ہے کہ نہیں، ایسے کیسے، اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دو گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اسی وجہ سے کتنے لوگ ایسے دیکھنے میں ملتے ہیں کہ وہ باتوں سے لگتا ہے بالکل سلجھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے آپ دلائل کے ساتھ گفتگو کرو تو ہاں میں ہاں ملائیں گے، جی مولوی صاحب بالکل صحیح بات، آپ کی بات سمجھ میں آنے والی ہے، جی جی ایسا ہی ہے، ساری باتوں کا اقرار کریں گے۔ میں نے اس رمضان میں، بلکہ اس رمضان کی تعین نہ کروں، شاید ویڈیو وہاں تک پہنچے تو وہ اپنے آپ کو سمجھ جائیں، میں نے ایک صاحب کو قریب 3 گھنٹے سمجھایا، اور 3 گھنٹے کی گفتگو میں وہ ساری باتوں کا اقرار کرتے رہے، خود زبان سے اقرار کیا کہ بے شک یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، خود اقرار کیا کہ ہاں بخاری شریف میں نے خود دیکھا ہے، رفع الیدین کی حدیث سے موجود ہے، فاتحہ خلف الامام، کہ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، ترمذی کی فلاں حدیث، ابو داود کی فلاں حدیث، جہری نماز والی وہ حدیث جس میں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کلیئر ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ ایک ایک بات پر اقرار کیا، ایک ایک بات پر ساری، اور بالکل یوں محسوس ہوتا تھا کہ ساری چیزیں دل میں اس کے پہنچ گئی ہیں، اور اسی وقت دیکھ رہا ہوں 2 منٹ کے بعد جا کر وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی، وضو کے بعد جو بھی جس بھی چیز کی پڑھی تھی، نہ رفع دین ہے، نہ نیت سینے پر ہے، کچھ بھی نہیں، سمجھ میں سب کچھ آیا لیکن عمل شروع نہیں کیا۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔
شیطان صراط مستقیم پر انسان کو نہیں آنے دینا چاہتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بالکل سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے, ان کی باتیں دلائل کی روشنی میں مضبوط ہوتی ہیں, ان کی باتوں کا ہمارے علماء کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, ان کی باتیں دلائل کے اعتبار سے بھی منطقی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتی ہیں, مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے, جرأت نہیں پیدا کر پاتے ادھر سے ادھر آنے کی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ شیطان ان کو روکتا ہے کہ نہیں, اگر تم یہ کرنے لگے تو تمہارے والد تمہیں اچھا نہیں سمجھیں گے, تمہارے چچا لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے, تمہارے رشتہ دار تم سے ناراض ہوں گے, خفا ہوں گے. لہذا حق جانتا ہے لیکن صراط مستقیم پر آنے کی جرت نہیں کرتا. یہ جرت تو صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی. جو شیخ محترم نے عرض کیا وہ جرت صحابہ میں پائی جاتی تھی کہ جب ان کے سامنے حق واضح ہو جاتا, جب ان کے سامنے صراط مستقیم واضح ہو جاتا تو نہ وہ باپ کی پرواہ کرتے, نہ بھائی کی پرواہ کرتے, نہ ماں کی محبت کی پرواہ کرتے, نہ ماں کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی پرواہ کرتے, بلکہ حق ان کے سامنے آ گیا تو حق پر ڈٹ جایا کرتے تھے. لیکن شیطان کمزور لوگوں کو بہکاتا ہے, صراط مستقیم پر مت آؤ. نمبر 7, شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یہی شیطان کا کام ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان کا تو زندگی کا مقصد ہی یہ ہے. ہمارے اور آپ کے مقاصد دوسرے ہیں. ہماری اور آپ کی زندگیوں کے مقصد مال کمانا, مکان بنانا, کاروبار چلانا اور دیگر مقاصد. شیطان کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے, اولاد آدم کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کرنا, اس کو بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کرنا, اسے برے کاموں میں مبتلا کرنا. لہذا دیکھیں وہ اہل ایمان کو کس طریقے سے فواحش و منکرات میں مبتلا کر رہا ہے. معلوم ہے کس طریقے سے؟ ذہن بھی نہیں جاتا. ابھی ہم مسجد میں ہیں, دیکھو ذہن میں نہیں جاتا. اور ایک چیز کی بتاؤں آپ کو, یہ بھی شیطانی حملہ ہے. یہ بوتل ہے پانی کی, کیا ہے اس پر کچھ نظر آ رہا ہے کسی کو؟ پانی کی بوتل ہے لیکن کوئی اس میں معیوب چیز نظر آ رہی ہے؟ کیا آ رہی ہے بتائیے؟ اس بوتل میں کوئی معیوب چیز ہے؟ کیا ہے؟ فوٹو. لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. میں گزارش کروں گا, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا. بہت جگہ, صرف یہاں کا معاملہ, بہت جگہ, اکثر جگہ ہم نے اپنی مساجد میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کی بوتلیں جو آتی ہیں ان پر تصویر ہوتی ہے. ایک تو تصویر اور پھر لڑکی کی تصویر. اور اسلام میں تصویر کے کیا معاملات ہیں, تصویر کو کس قدر ناپسند کیا گیا ہے. تصویر کی وجہ سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن دیکھیے شیطان کے ہتھ کنڈے کہ ہم پانی کی بوتل لا رہے ہیں, لیکن شیطان نے یہ بھی ہمیں احساس نہیں ہونے دیا کہ اس پر تصویر لگی ہوئی ہے, بوتل کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسجد میں جا رہی ہے. تو یا تو ایسی بوتل لائی جائے کہ جس پہ تصویر نہ ہو, یا اگر تصویر والی بوتلیں ملی ہیں تو مسجد سے باہر ہی اس کے کاغذ کو اس پر سے ہٹا دیا جائے. تو شیطان برے اور بے حیائی کے کاموں کو جو ہے اولاد آدم کے درمیان پھیلاتا ہے. ایک اور حملہ شیطان کا, گھروں میں پھوٹ ڈالنا. شیطان کا بڑا دلچسپ مشغلہ, گھروں میں پھوٹ ڈالنا, گھروں میں لڑائی پیدا کرنا. اور سب سے زیادہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو, میاں بیوی ایک دوسرے سے بدزن ہو, میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں, اور لڑائی جھگڑا کرتے کرتے شوہر اور بیوی اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگنے لگے اور شوہر غصے میں اس کو طلاق دے دے. لہذا آپ دیکھیں گے معمولی باتوں پر, اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے, اپنے چیلے چپاٹوں سے کلاس لیتا ہے. ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟
آج تم نے کون سا اچھا کام کیا؟ شیطان کی نظر میں اچھے کام کیا ہے؟ اولاد آدم کو گمراہ کرنا. ہاں بھائی تم نے کیا کام کیا؟ کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، کہتا ہے کوئی خاص نہیں. کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، کہتا ہے کوئی خاص نہیں. ایک اٹھتا ہے کہتا ہے میں میاں بیوی کے درمیان پڑا رہا، ان کے پیچھے پڑا رہا، یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان جدائی ڈلوا دی. ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے، یہ ہے کام کرنے کا. تو شیطان کا پسندیدہ کام میاں بیوی میں لڑائی پیدا کرنا، حتیٰ کہ ان میں جدائی ڈال دینا. لہذا آپ دیکھیں گے کھانے میں نمک کم ہو جانے پر لڑائی ہو رہی ہے، شاپنگ شوہر نے نہیں کروائی ہے اس پر لڑائی ہو رہی ہے، شوہر کے کپڑوں پر پریس نہیں ہوئی اس پر لڑائی ہو رہی ہے. اور یہ معمولی چیزیں اس حد تک پہنچتی ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. عورت کی زبان پر یہ جملہ ہمیشہ رہتا ہے طلاق دے دیجئے. اسی وجہ سے ایک سلف میں سے کسی کا قول ہے، مجھے غالباً ان کا نام یاد نہیں آ رہا، اگر مشائخ میں سے کسی کو یاد ہو، انہوں نے کہا کہ اگر طلاق کا حق عورت کو ہوتا تو ایک دن میں 70 مرتبہ طلاقیں ہوتی. وہ تو حق ہے ہی نہیں اس کے پاس، اور ایک حق ہے اس کا زیادہ کو علم نہیں ہے خلا کا. بھول جائیں اس کا جو ذکر کیا میں نے دوسری چیز کا، ایک حق ہے لیکن زیادہ کو اس کا علم نہیں ہے. لیکن طلاق کا معلوم ہے لیکن طلاق کا حق نہیں ہے عورت کو، لیکن ہمیشہ زبان پہ رہتا ہے طلاق دے دیجئے. کون کرواتا ہے یہ؟ شیطان. شیطان اس کو برگلاتا ہے، شیطان اس کو ابھارتا ہے. تو شیطان کا ایک بڑا ہتھ کنڈا اور بڑا حملہ اولاد آدم پر ہے، گھروں میں پھوٹ ڈالنا. نمبر 9، نواں حملہ شیطان کا التزیین بفعل المعصیت، گناہ کے کام کو اچھا بنا کر پیش کرنا. یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے میرے بھائیوں. گناہ کے کام کو اچھا بنا کر پیش کرنا، خوبصورت بنا کر پیش کرنا. لہذا شیطان انسان کو جب بہکاتا ہے تو اس کے سامنے اس گناہ کو خود خوبصورت بنا دیتا ہے. رسول گرامی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک خاتون کو دیکھا، اس کے بعد رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل ہی میں جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ شیطان عورت کو انسان کی نگاہ میں، غیر نامحرم کو، بیوی کو نہیں، نامحرم کو اس قدر خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور اس کے دل کو اس کی طرف اس قدر راغب کرتا ہے کہ اگر اس کے پاس موقع ہو تو وہ گناہ میں ملوث ہو جائے. بیوی کے لیے نہیں، جو جائز تعلقات ہیں، جہاں جائز ہے معاملہ، اس کو بنا کر پیش نہیں کرے گا. بیوی اس کو ڈائل لگے گی لیکن نامحرم کی طرف اس کا دل بھاگے گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے. اسی وجہ سے کسی نے کہا کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اور آپ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، اس سے شادی کر لیجئے. بیوی سے نہیں ہوتی محبت ہے، جبکہ ہونی بیوی سے چاہیے. ہونی کس سے چاہیے؟ بیوی سے. لیکن عورتوں کو، نامحرموں کو شیطان آدمی کے دل میں اس قدر خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اس فتنے کو اس کے لیے اس قدر اچھا بنا دیتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے گناہ میں ملوث ہونے پر. اسی طریقے سے دوسرے گناہ ہیں، شیطان ان گناہوں کو انسان کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. شرک، شیطان اس کو انسان کی نگاہ میں بہتر بنا دیتا ہے کہ یہی صحیح ہے، یہی بہتر ہے. ہدہد ایک پرندہ، سورۃ النمل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہدہد غائب ہو جاتا ہے حضرت سلیمان کے لشکر سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہدہد کہاں چلا گیا؟
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت سزا دوں گا، یا تو کوئی معقول وجہ وہ بیان کرے۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے میں ایسی قوم کے پاس گیا ہوں جن پر حکمرانی ایک عورت کرتی ہے، اور میں نے پایا کہ وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم، فرمایا کہ ہدہد نے کہا کہ میں نے پایا اس عورت کو کہ وہ عورت بھی اور اس کی قوم بھی سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے اچھا بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، لہذا یہ چیز ان کو بری نہیں لگتی۔ ہدہد کہتا ہے، وہ پرندہ جو فطرت پر تھا وہ کہتا ہے آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ شیطان نے ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے، اور ان کے اس شرک کو شیطان نے ان کو اچھا بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جتنے شرک ہو رہے ہیں کیا وہ اس کو برا سمجھ کر کر رہے ہیں؟ جبکہ شرک اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ مبغوض ہے، شرک اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ غضب و غضب کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کرتا ہے اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان تمام وعیدوں کے باوجود انسان شرک کرتا ہے، اور اس شرک کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بزرگوں کا ادب و احترام کر رہا ہوں، میں بزرگوں کو ان کا اصل حق دے رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شرک نہیں کر رہا۔ درخت کی پوجا کرنے والا شرک کر رہا ہے، گائے کی پوجا کرنے والا شرک کر رہا ہے، سورج کی پرستش کرنے والا شرک کر رہا ہے، لیکن بزرگان دین کے سامنے جھکنے والا شرک نہیں کر رہا۔ یہ بہکا رکھا ہے شیطان نے، خوبصورت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ شیطان کے حملوں کو دیکھیں، شیطان کے ہتھ کنڈوں کو دیکھیں، اللہ کی پناہ رونا آتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اعمال کہ جو ہمیں پہلی نظر میں محسوس ہوتے ہیں کہ کس قدر غلط حرکت ہو رہی ہے، لیکن اس کو انجام دینے والے کو وہ اچھا لگتے ہیں۔ لہذا مزارات پر جا کر دیکھیں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، پاؤں میں گھنگرو ڈال کر ڈانس کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، تاشا بجا رہے ہیں، جسے دیکھ کر ہمیں پہلی نظر میں محسوس ہو جاتا ہے کہ کس قدر غلط حرکت ہے، کس قدر غلط حرکت ہے، لیکن وہ اعمال انجام دینے والے کو وہ چیزیں غلط محسوس نہیں ہوتی۔ شیطان نے اس کو اچھا بنا کر پیش کر دیا ہے۔ شیطان زناکاری کو فرینڈشپ کی صورت میں پیش کرتا ہے کہ کیا اچھی شکل ہے، فرینڈشپ ہے، بیٹی کی دوستی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، چھوٹے قصبوں میں اور گاؤں دیہاتوں میں تو یہ ماحول نہیں، مگر شہروں میں ماں باپ کو کوئی فکر نہیں۔ کون ہے بھئی؟ آپ کی بیٹی کے ساتھ ابھی جو گھر میں آیا اور اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا، انکل سلام کرتا ہوا اس کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کمرے میں چلا، کون تھا؟ کوئی نہیں، دوست تھا، ہماری بیٹی کا دوست ہے، کالج میں پڑھتی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، فرینڈشپ ہے، دوستی ہے۔ زناکاری کو، بدکاری کو، ناجائز تعلقات کو شیطان فرینڈشپ کی صورت میں اچھا بنا کر پیش کر رہا ہے، سود کو پروفٹ کی شکل میں پیش کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پروفٹ ہے۔ اب مسلمان سود نہیں سمجھ رہا، وہ چیزیں جن کو کاروبار کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور اس میں اصل معاملہ سود کا تھا، مسلمان اس کو پروفٹ سمجھتا رہا، یا بعض مسلمان کو باقاعدہ سودی لین دین کو پروفٹ سمجھتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ کوئی سود تھوڑی ہے، سود تو یہ ہے کسی کو مجبور کیا جائے، سود تو یہ ہے
کہ کسی مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، یہ سود نہیں ہے، وہ اپنی خوشی سے ہمیں دے رہا ہے، یہ سود نہیں ہے، ہم اس کو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، اس نے بھی تو ہمارے مال سے فائدہ اٹھایا ہے، لہذا فائدہ اٹھا کر وہ ہمیں اس میں سے دے رہا ہے، یہ سود نہیں ہے، لہذا کیا سمجھتا ہے وہ پروفٹ۔ اسی طریقے سے بدعات کا معاملہ لے لیں کہ شیطان بدعتوں کو کس طریقے سے خوبصورت اچھا بنا کر پیش کرتا ہے کہ ایک بدعتی کو اپنے اس عمل کی قباحت، شناعت اور بدعت کی اسلام میں جس قدر وعید آئی ہے، اور رسول گرامی علیہ السلام اس زمانے میں، اس وقت میں جب مسجد نبوی میں سامنے صحابہ میں کوئی بدعتی نہیں ہوتا تھا، رسول گرامی علیہ السلام بدعت سے ڈرانے کے لیے فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس قدر وعید آنے کے باوجود مسلمان بدعات میں ملوث ہے، لیکن اس کو برا نہیں سمجھ رہا، اس کو برا نہیں سمجھ رہا، اس کو غلط نہیں سمجھ رہا، بلکہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ تو محبت ہے، جھنڈیاں لگانا محبت ہے، کھچڑا بنانا فلاں مہینے میں یہ ان کی شہادت کے حق کا اعتراف ہے، شربت کی سبیلیں لگانا یہ ان کی شہادت کے کا اعتراف ہے، یہ ان سے محبت کی دلیل ہے، قبر پر اذان دینا اس میں کیا برائی ہے، میت کے تیسرے دن تیجا کرنا، 10ویں دن 10واں کرنا، 20ویں دن 20واں کرنا، اس میں کیا برائی ہے، کلمہ ہی تو پڑھا جا رہا ہے، قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ شیطان نے ان تمام بدعات کو اچھا بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیا ہے، لہذا وہ ان کو چھوڑنے کی طرف توجہ نہیں دیتا کیونکہ وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کے حملے تھے اور اس سے بچاؤ کی تدابیر بہت ہیں، لیکن وقت کیونکہ پورا ہو چکا، تدابیر بھی کم سے کم 10 12 15 تدبیریں تھیں کہ کس طریقے سے شیطان سے بچا جائے، لیکن بھائیوں مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، آپ کا ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آپ نہ آئیں، آپ کا عقیدہ اس قدر مضبوط ہو کہ شیطان کا کوئی ہتھ کنڈا آپ پر نہ چل سکے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو شیطان چاہے حرام کمائی اور حرام ذرائع آمدنی میں ملوث کرنا چاہے، اگر ایمان مضبوط ہے تو آپ ملوث نہیں ہوں گے۔ اگر ایمان مضبوط ہے ارتداد کے فتنے میں ملوث نہیں ہوں گے، اگر عقیدہ و ایمان ملوث ہے شرک میں ملوث نہیں ہوں گے، اگر عقیدہ و ایمان مضبوط ہے تو آپ بے حیائی اور برے کاموں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ انسان کا عقیدہ ایمان تو اس قدر مضبوط ہونا چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے اور ہماری بہنوں کو وہ واقعہ سننا چاہیے۔ آج مسلم قوم میں بھی ارتداد کے کس قدر فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور پہلے ہم سمجھتے تھے یہ صرف چند واقعات ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے جب بعض جگہ لوگوں نے خود نشاندہی کر کے انگلیوں پر شمار کر کے بتایا کہ اتنے اتنے واقعات ہمارے علاقے کے ہیں، ہم فلاں کی بیٹی کو جانتے ہیں، فلاں کی بیٹی کو جانتے ہیں کہ وہ غیر کے ساتھ فرار ہو گئی، تو پھر آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں کہ اس زمین پر یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے یہاں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو میری بہنوں کو یہ واقعہ غور سے سننا چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو ان کے پاس پیغام نکاح آتا ہے حضرت ابو طلحہ کا۔ ابو طلحہ کب نکاح کا پیغام آتا ہے؟ جب ابو طلحہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ام سلیم مومنہ، ام سلیم کہتی ہے ابو طلحہ تم اس حیثیت کے مالک ہو کہ تمہارا پیغام نکاح نہیں لوٹایا جانا چاہیے، ابو طلحہ تم بڑی حیثیت کے مالک ہو۔ آج ہم اور آپ بھی تو حیثیت دیکھ کر نکاح کرتے ہیں نا، اگر کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح آئے
کہ جو اپنی قوم میں حیثیت رکھتا ہو، جو سماج میں بڑا مقام رکھتا ہو، جس کا اونچا اسٹیٹس ہو، جس کی مالی پوزیشن بھی اچھی ہو، اس کے پیغام نکاح کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ ام سلیم بھی یہی فرماتی ہے، ابو طلحہ تم وہ شخص ہو جس کے پیغام نکاح کو قبول کیا جانا چاہیے، اس کے پیغام نکاح کو رد نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے میں مومنہ ہوں تم مشرک ہو، لہذا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آج ہماری بہنوں کو غور کرنا چاہیے جو کچھ پوسٹ کالونیوں کو دیکھ کر، سامنے والے کی سرکاری ملازمت کو دیکھ کر، اس کے گھر کے رہن سہن کو دیکھ کر کفر کو ایمان پر ترجیح دے دیتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم اپنی قوم میں نکاح کریں گے وہی ہمیں زندگی ٹوٹی پھوٹی زندگی ملے گی۔ یہ دیکھو ان کی پوسٹ کالونیاں ہیں، اچھے علاقے ہیں، سرکاری ملازمت ہے، اچھا رہن سہن ہے، لہذا ایمان کو چھوڑ دیتی ہیں، کفر کو ترجیح دیتی ہیں۔ ام سلیم فرماتی ہے ابو طلحہ تمہارا پیغام نکاح نہیں واپس کیا جانا چاہیے، اونچا مقام ہے، بڑی حیثیت ہے تمہاری، مگر صرف ایک چیز ہے میں ایمان والی ہوں، تم مشرک ہو، لہذا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کر سکتی ہوں، اور سنو اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہارا اسلام قبول کرنا ہی مہر ہوگا، میں مہر نہیں لوں گی۔ عربوں میں مہر آج بھی بہت زیادہ ہے، یہ تو ہمارے یہاں کا معاملہ ہے کہ سارا بوجھ لڑکی والوں پر ہوتا ہے، سارا بوجھ لڑکی والوں پر ہوتا ہے۔ لڑکی والے اپنی بیٹی کے لیے زیور بنائیں، لڑکی والے بارات کے کھانے پینے کا انتظام کریں جو بس بھر کر آئے گی، لڑکی والے ان کی خاطر تواضع کریں، لڑکی والے جہیز دیں، اور جب مہر کی باری آئے تو کہیں 500 روپے لکھ دیجئے، 5000 لکھ دیجئے، اور اس میں بھی لکھوائیں مہر معجل، بعد میں دے دوں گا، اور بعد میں بھی بیوی سے کہے کہ محترمہ معاف کر دیجئے۔ یہ ہمارے یہاں کا معاملہ ہے۔ عربوں میں آج بھی نکاح کرنے کے لیے لڑکے پر بوجھ زیادہ ہوتا ہے، لڑکی والوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی، لڑکے پر زیادہ بوجھ ہوتا ہے۔ اگر کچھ بوجھ ہو تو لڑکے پر، لڑکی والوں پر کچھ نہیں۔ اس زمانے میں بھی مہریں زیادہ ہوتی تھیں، تو حضرت ام سلیم فرماتی ہے اگر تم اسلام قبول کر لو گے تم سے مہر بھی نہیں لوں گی۔ لہذا ابو طلحہ نے اسلام کو سمجھا، دل میں ان کے بیٹھا، بات سمجھ میں آئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ام سلیم نے ان سے نکاح کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ام سلیم سے زیادہ بابرکت نکاح کسی کا نہیں دیکھا، جن کا مہر جو تھا ان کے شوہر کا اسلام قبول کرنا تھا، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں ایمان کو مضبوط کر لو، شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ جاؤ گے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار کا خیال رکھیے، ذکر و اذکار کا خیال رکھیے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اگر اللہ ان کے مقدر میں اولاد لکھ دے تو اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اور دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر صبح کو یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ دعا کوئی پڑھ لے صبح کو تو اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں،
10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کے لیے مقرر ہوتا ہے، ایک محافظ اس کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ نہ تمہارے لیے یہاں کھانا ہے اور نہ ہی تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے، لا مبیت لکم ولل عشاء، اپنے چیلوں سے کہتا ہے تمہارے لیے رات گزارنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور کھانا کھانے کے لیے بھی تمہارے لیے یہاں انتظام نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ نہ پڑھے، آج ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ ہمیں تمام شکوے شکایت پریشانیاں، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں آسیب ہے، گھر میں جنات کا اثر ہے، لیکن رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں، جو ذکر و اذکار سکھائے ہیں، ان کا اہتمام نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں شروعات یہاں سے ہوتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں بھائی پانی لاؤ، بیوی سے فوراً ارے بسم اللہ کہہ کر داخل ہوئی ہے، بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہو۔ اللہ نے جن کو طاقت بھی بہت عطا کی ہے، طاقت اتنی دی ہے کہ بلقیس کا تخت اٹھا لایا، ایک قول کے مطابق، وہ جن تھا، ایک قول کے مطابق طاقت بھی جن کو بہت دی ہے، اور کمزور اتنا بنایا بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو، اندر داخل نہیں ہو سکتا، بسم اللہ کہہ کر برتن ڈھک دو، اس کو کھول نہیں سکتا۔ ایک طرف طاقت اتنی کہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ جنات میں طاقت ہے، لیکن اللہ نے ذکر و اذکار کے سامنے اسے اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ آپ ذکر و اذکار پڑھتے رہیں، اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ شیاطین سے جنات سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن ہمارے شکوے، ہماری شکایتیں، ہماری فکریں، گھر میں آسیب ہے، گھر میں جنات ہے، گھر میں شیاطین ہے، لیکن رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا لوگوں لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک اس گھر سے شیطان یعنی جن بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے تعلق سے فرمایا جو ان دونوں آیتوں کو رات میں پڑھ لے من قرأہما فی لیلۃ کفتا، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کس چیز سے کافی ہو جاتی ہیں؟ یا تو رات کی عبادت سے، یا جنات یا شیاطین جو اس کو نقصان پہنچا اس سے کافی ہو جاتی ہے۔ ایک اور عمل کا ذکر کر دوں، باتیں تو بہت سی ہیں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کیجئے، بھائیوں اور بہنوں نمازوں کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ شیاطین کے تمام حملے بیکار ہو جائیں گے، اس کا زور آپ پر نہیں چل پائے گا۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے علیک لیل طویل، فرقت بڑی لمبی رات ہے، سوتا رہ۔ آج جو ہم نمازوں سے غافل لیتے ہیں نا، شیطان کا یہ حملہ ہے، علیک لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، ابھی رات بہت باقی ہے، سوتا رہ۔ لہذا آدمی سوچتا ہے ابھی تو بڑا وقت ہے، اٹھ جاؤں گا، الارم بند کر دیتا ہے، پتا چلا آنکھ کھلتی ہے 7-8 بجے جا کر، یا سوچتا ہے ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں، پہلی رکعت میں تو جا کر امام صاحب کو پکڑ لوں گا، آج تو جمعہ ہے، لمبی سورت پڑھیں گے، لمبی سورت پڑھیں گے،
سجدے سے پہلے پہلے جا کر پکڑ لوں گا، آیت سجدہ میں جائیں گے، اس کے بعد تو میں رکعت میں جا کر مل ہی جاؤں گا۔ پتہ چلا آنکھ لگ جاتی ہے، یہ شیطان کے حملے ہیں۔ علیک لیل طویل، لمبی رات ہے، سوتا رہے سوتا رہے۔ آپ نے فرمایا 3 گرہ لگاتا ہے گدی کے نیچے، اور ہر گرہ پر یہی کہتا ہے لمبی رات ہے سوتا رہے۔ جب آدمی جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، وہ صبح پھر اس حال میں کرتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، خوش و خرم ہوتا ہے۔ اور اگر وہ یوں ہی سوتا رہے تو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ خبیث نفس ہوتا ہے، برا نفس ہوتا ہے، اس کا دل مردہ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ بات کسے محسوس ہوگی؟ جس کو ایمان کی مٹھاس ملی ہوئی ہو۔ جب آدمی کو ایمان کی مٹھاس ملی ہوئی ہوتی ہے تب اس کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے، ورنہ پوری زندگی نمازیں چھوڑے رہے اور کہے گا کہ مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ میرا نفس کا سلال اور سست اور کاہل اور خبیث النفس ہو، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی خاتون شہری عورت کی گاؤں میں شادی ہو جائے اور نئی پہنچے تو اس کو بکریوں کے پیشاب کی، جانوروں کے پیشاب کی بدبو محسوس ہوتی ہو، اور وہ کہتی ہو اپنے شوہر سے، اپنی ساس سے، تمہارے گھر میں تو بدبو ہے، لیکن 5-6 مہینے بعد، 8-10 مہینے کے بعد بدبو اس کے دل و دماغ میں رچ بس جائے تو کہے کہ جب سے میں گھر میں آئی اب بدبو بھی ختم ہو گئی۔ بدبو ختم نہیں ہوئی، بدبو اس کے دل و دماغ میں رچ بس گئی۔ تو جب انسان کو ایمان کی مٹھاس ملی ہوگی تب وہ اس چیز کو محسوس کرے گا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا جسم جو ہوتا ہے، اس کا نفس جو ہوتا ہے وہ خوش و خرم اور طیب ہوتا ہے، اور جب وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو اس پر نیستی چھائی رہتی ہے۔ کب ہوگا؟ جب واقعتاً وہ خوشبو کا احساس کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سب کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے، شیطان کے حملوں سے بچائے، اور رب العالمین ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔